بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس نشست میں میرا موضوع خطابت ہے، اسلام میں ناچ گانا کیسا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اللہ کے راستے سے اللہ کے نیک بندے کو بھٹکانے کے لیے بہت سارے اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کو لوگ خریدتے ہیں۔ اس آیت کے اندر آیا ہے کہ لہو الحدیث، اس لہو الحدیث سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا اور موسیقی ہے، بلکہ صحابیوں میں سے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا اور موسیقی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یہ گانے بجانا اور سننا یہ میری امتوں میں حلال کر لیں گے۔ حالانکہ یہ چیز حرام ہے، لیکن میری امت میں سے کچھ ایسی امت ہوگی، ایسے انسان پائے جائیں گے، ایسے مسلمان ہوں گے جو اللہ کے گمراہ کردہ چیزوں کو لوگ حلال تصور کر لیں گے، حالانکہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ میری امت میں سے کچھ ایسے مسلمان پائے جائیں گے، کچھ ایسے مسلمان آئیں گے، کچھ ایسے امت ہوں گے جو ریشم کے لباس کو، زنا کو اور گانے بجانے کو، ان تمام چیزوں کو حلال تصور کریں گے، اس کو حلال سمجھیں گے، حالانکہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ آج ہو اسی حدیث کے مطابق آج ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا اس گانے بجانے اور موسیقی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں، جو صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُوزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَةِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ يَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِرَ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایسے مسلمان پائے جائیں گے، میری امت میں سے ایسے امت ہوں گے جو شراب کو حلال تصور کریں گے، جو شراب پیئیں گے اور اس شراب کا نام کوئی اور رکھ دیں گے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یسمونها بغیر اسمها یعزف علی رؤوسہم، مسلمانوں کے سروں کے اوپر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر گانے بجائے جائیں گے۔ آج ہم ہمارے سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، محفلوں میں آج بچے سے لے کر کے جوان تک، جوان سے لے کر کے بوڑھے تک آج مسلمان اس گانے کے پیچھے پاگل ہیں، آج اس گانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے دل کے اندر سکون پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں گھروں کے اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی، یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیۃ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر ناچ گانے بجائے جائیں گے اور ناچنے والی ناچے گی اور اس کے ڈانس کو، اس کے ناچ کو مسلمان دیکھیں گے، مسلمان مرد بھی دیکھیں گے، مسلمان عورت بھی دیکھیں گے۔ آج
آج جو حالات آ چکی ہے، آج جو دنیا کی جو حالات ہے، آپ حالات پر نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ آج کتنے ایسے مسلمان خواتین ہیں، کتنی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو آج ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے، اپنے ٹھمکے لگا کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہی ہے، اپنے آبرو کو، اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے رسوا کر رہی ہے، اپنی عزت کو دوسروں کے سامنے دکھا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری مسلم عورتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پردہ نازل کر کے ان کو گھر کی چار دیواری کے اندر رکھنے کا حکم دیا تھا، آج وہی عورت، آج وہی خواتین، آج وہی مسلمان عورت گھر سے بے پردہ ہو کر کے نکل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے گانے بجائے جائیں گے اور ناچے گی اور ڈانس بھی کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کیا کرے گا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو زمین کے اندر دھسا دے گا، یخسفهم اللہ بهم الارض ویجعل منهم القردة والخنازیر۔ ایسے انسان کو، ایسی عورت کو، ایسی خواتین کو زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ دھسا دے گا، اور ایسی عورت کو یا ایسے مرد کو، چاہے وہ ڈانس کرنے والا مرد کیوں نہ ہو، چاہے وہ عورت کیوں نہ ہو، ایسے عورت کو بھی اور ایسے مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دے گا، اور وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سور اور بندر بنا دے گا۔ آج مسلمانوں کی حالات دیکھیے، آج مسلمانوں کی حالات دیکھیے، آج ہماری ماں اور بہنیں آج ٹک ٹاک بنا رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، پاکستان کے اندر جو ایک مسلم کنٹری ہے، اس کنٹری میں وہاں کے رہنے والی جو مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ عورت کہاں پر شادی کے موقع پر ڈانس کی، اور وہ لڑکی عائشہ اس کا نام بھی ہے عائشہ، میرے پیارے ساتھیوں، اور وہ ڈانس کر کے دنیا کے سامنے یہ ظاہر کر دی کہ میرے اندر کتنی ٹیلنٹ ہے، حالانکہ ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ اس کی عریانیت ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے، یہ اس کے لیے جہنم جیسی خریدنے والی چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم اپنی ماں اور بہنوں کو اگر ہم قرآن حدیث کی تعلیم سے اگر آراستہ نہیں کریں گے، ان کو قرآن حدیث کی بات نہیں بتائیں گے، ان کو دینی تعلیم سے اگر ہم روکیں گے، انہیں دینی تعلیم اگر ہم نہیں دیں گے، تو آج ہماری بیٹی بھی اپنے گھر سے باہر جائے گی، ڈانس کرے گی، ناچے گی، کودے گی۔ اور مسلمانوں کی آج حالات ایسی ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی اگر ڈانس کر دیتی ہے اور اس کو اگر موبائلوں کے ذریعے اس کو وائرل کیا جائے، یوٹیوب کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے، تو مسلمان کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس بچے کے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے، میری بیٹی ناچ رہی ہے، میری بیٹی نمائش کر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اللہ کے رسول کی وہ حدیث اٹھائیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہے اللہ کے رسول مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، قیامت کب آئے گی مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کے نشانی کے بارے میں بتائیے، مجھے اس کی نشانی کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کی نشانی کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں قیامت کی نشانی بتا سکتا ہوں، لیکن قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتا سکتا، لیکن قیامت کی جو نشانی ہے وہ نشانی بتا سکتا ہوں۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو ہر مسلمان کو سننی چاہیے۔ اے مسلمان عورتیں، اگر آپ ٹک ٹاک بنا رہی ہے، ناچ گانا کر رہی ہے، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس حدیث کو سنیے۔ اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے؟ وَأَن تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جواب دیا کہ میری امت میں سے ایسی خواتین ہوگی جو تم قیامت کے قریب دیکھو گے۔ جب قیامت قریب آ جائے گی، جب قیامت قریب آ جائے گی اور قیامت کی نشانیاں تم کو یہ ظاہر ہو جائے گی کہ عورتیں ننگے جسم پر گھومے گی، ننگے جسم پر گھومے گی اور ننگے ناچ ڈانس کرے گی، اور اپنے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوگا۔ یہی ہے قیامت کی نشانی۔ آج ہمارے سماج کے اندر دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجیے کہ آج مسلمانوں کی خواتین کی کیا حالت ہو چکی ہے کہ وہ عورت وہ اپنے جسم کو نمائش کر رہی ہے، اپنے جسم کو کھول کر کے دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بہت بڑے اسٹار بن چکے ہیں، بہت بڑے بالی ووڈ کے مالک ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تم ننگے پاؤں اور ننگے جسم والی عورتوں کو دیکھو گے دنیا کے اندر تو سمجھ لینا کہ یہی قیامت کی نشانی ہے۔
ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے آج مسلمانوں کو کہ آج ہم اپنے بیٹی اور بیٹیوں کو آج ہم بے پردہ گھما رہے ہیں اور وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اجنبی مردوں کے ساتھ مستیاں اور چھکے اڑا رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیو، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماں اور بہنوں کو ہم پردے میں رکھیں، ان کو عریانت میں نہ لائیں اور انہیں ان تمام گندگیوں سے ہمیں انہیں پاک و صاف رکھیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو بھی مسلمان عورتیں اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں.